السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور روزے کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی اور بیوی کے قریب جانے کی۔ البتہ رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آپ اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، افطار سے لے کے سحری تک۔ اور اس وقت میں اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو 2 یا 3 بڑے فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ دوستوں، وہ 2 3 فائدے کیا ہیں ان کو بتانے سے پہلے چند موٹی موٹی باتیں ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ کھانے پینے کے ساتھ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانے سے بھی رکنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی نہیں جانا، حالانکہ یہ سمجھ صحیح نہیں ہے۔ آپ رات کو بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا، کسی وجہ سے، مثال کے طور پر مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو مسافر سفر میں ہو اور روزہ اس نے چھوڑا ہو اور بیوی قریب ہو تو دن میں بھی بیوی کے قریب جا سکتا ہے۔ لیکن روزہ رکھ کے دن میں بیوی کے قریب جانا یہ خطرناک لیول کی بات ہو جائے گی، روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور کفارہ بہت سخت ہے۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا دن میں 2 بار، یا 60 روزے رکھنا وہ بھی لگاتار۔ اگر بیچ میں گنتی چھوٹ گئی تو دوبارہ 60 سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ غلام آزاد کرنا یہ بھی کفارے کی ایک صورت تھی، لیکن اب غلام اور باندیوں کا جو تصور ہے وہ ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ جو 2 4 مسائل تھے یہ آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ اس کے بعد اب ان باتوں کو سنیں۔ سب سے پہلی بات، حدیث کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حرام ذریعے سے بچ کر حلال ذریعہ اپنی ضرورت کو پورے کرنے کی اختیار کرتا ہے، بیوی کے قریب جاتا ہے، اس پر بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا بیوی کے قریب جانے سے بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غلط طریقہ اختیار کرتا اور حرام کاری کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ملتا؟ کہ یا رسول اللہ بالکل ملتا۔ تو اسی طریقے سے صحیح راستے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، صحیح راستے اختیار کرنا اور بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنا حلال طریقے سے، اس پر اجر ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیکی ہو، یہ بھی نیکی ہے، سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، قرآن پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، اور حلال ذریعے سے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ تو امید ہے کہ اور نیکیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر رمضان کے اندر 70 گنا بڑھا دیں گے۔ دوسری بات وہ یہ کہ حدیث کے مطالعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں بیوی کے پاس جاتا ہے اور جو دعائیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے، تب تو میاں اور بیوی شیطان کی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص دعاؤں کا اہتمام نہ کرے تو تنہائی میں میاں بیوی اکیلے نہیں ہوتے، شیطان ان کا ساتھی ہوتا ہے، اور اس فعل میں شیطان ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہونے والے بچے کے اندر اس خبیث شیطان کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور بھی ضرور ہوتے ہیں۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، جب کبھی بھی تنہائی میں خلوت میں ہوا کریں تو دعا پڑھا کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو اسکرین کے اوپر دیکھیں، اس کو یاد کریں، اور 2 4 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ عام دنوں میں تو جو ہے شیطان، آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ پھر بھی رمضان کے مہینے میں بھی ہم اس دعا کی پابندی کریں، لیکن شیطان کے شر سے میاں اور بیوی ملاقات کرتے ہیں تو اس سے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوستو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیطان بڑی خطرناک چیز ہے، اور شیطان جو ہے نا اذان سے بھاگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مارتا ہے، اس کے چٹکی نوچتا ہے، پنچ کرتا ہے، جس کے اثر سے بچہ روتا ہے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت شیطان کے شر سے بچائے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کرے، جلد سے جلد فوراً اذان دیا کرو تاکہ بچہ شیطان کے جو ہے شر سے محفوظ رہے۔ تو لہٰذا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے شر سے رمضان کے مہینے میں میاں اور بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ بھائی روزے رمضان کے باقاعدہ دینداری کا ماحول ہوتا ہے، دینی اعتبار سے لوگوں کی طبیعت بنی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہے، ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے، شیطان قید ہوتا ہے، ایک فضا ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے اور بابرکت ماحول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ اس موقع پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور بیوی سے جو ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور اس سے پوری کرنے کے نتیجے میں پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد پھر بابرکت ہوتی ہے، بابرکت ماحول کے اندر بابرکت اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولادوں سے بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 3 فائدے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بیوی کے قریب جاتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ دن میں روزے کی حالت میں خدا نخواستہ یہ کام نہ کرے، یہ فضیلت نہیں ہے،
یہ تو بہت بڑا گناہ اور وبال ہو جائے گا. کبھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر کے کوئی اس فضیلت کا جو ہے اطلاق دن میں لگانا شروع کر دے، اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے.